اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی ہواؤں میں خنکی تھی اور بیت الاقدس کی دیواروں پر ایک خاموشی سی گونج طاری۔ شہر ابھی تازہ تازہ فتح ہوا تھا، صلیبی جنگوں کے زخم تازہ تھے اور لوگ ابھی تک فتح اور شکست کے اثرات سے باہر نہیں نکلے تھے۔ مسلمان خوش تھے کہ قبلہ اول ان کے قبضے میں آ چکا ہے اور عیسائی سوگوار کے ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر دکھ، آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں لرزش تھی۔ اس کے کپڑے گد سے اٹھے تھے اور چپڑے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کئی دن کی مسافت طے کر کے یہاں آئی ہے۔ وہ دربار کے عین بیچ میں آ کر گر گئی اور درد بھری آواز میں بولی، اے سلطان، میں ایک عیسائی لڑکی ہوں۔ جنگ کے دوران میرے ماں باپ قتل ہو گئے ہیں اور میری چھوٹی سی بہن کو آپ کے ایک سپاہی نے قیدی بنا لیا ہے۔ وہ میری آخری امید ہے، میری زندگی کا سہارا ہے۔ میں آپ کے در پر انصاف کے لیے آئی ہوں، میری بہن مجھے واپس دلوا دے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھی۔ کیا وہ ایک غیر مسلم لڑکی کی فریاد پر توجہ دیں گے؟ کیا وہ اپنے سپاہی کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی جھوٹ یا فریب نہیں تھا۔ سلطان نے دربار کے ایک افسر کو حکم دیا کہ فوراً معلوم کیا جائے کہ کون سا سپاہی اس لڑکی کی بہن کو قیدی کر کے لے کر گیا ہے۔ چند گھنٹوں کی تلاش کے بعد سپاہی کو دربار میں لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، کیا تم نے جنگ کے بعد ایک عیسائی لڑکی کو قیدی کیا ہے؟ سپاہی نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ہاں، وہ مال غنیمت کے طور پر میرے قبضے میں آئی ہے۔ میں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا، بس قیدی بنا کر اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاموشی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس نے سپاہی سے کہا، اگرچہ شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ تم جنگی قیدی کو رکھو، لیکن یہ لڑکی اپنی بہن کو واپس لینا چاہتی ہے۔ کیا تم اسے چھوڑ سکتے ہو؟ سپاہی نے کچھ دیر سوچا، اگر آپ مناسب معاوضہ دیں تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے خزانے سے ایک تھیلی منگوائی جس میں سونے کے دینار تھے۔ اس نے وہ تھیلی سپاہی کو دے دی اور کہا، یہ اس لڑکی کی قیمت نہیں بلکہ تمہاری قربانی کا صلہ ہے، اب جا کر اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے تعظیم سے سر جھکایا اور لڑکی کی بہن کو لے آیا۔ جب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملی تو دربار میں موجود ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ عیسائی لڑکی نے روتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومنے چاہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہاتھ سے روک کر کہا، نہیں بیٹی، ہم انسانوں کے خادم ہیں، ہم نے وہی کیا جس کا حکم ہمارے دین میں ہے۔ یہ واقعہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ عیسائی بھی حیران تھے کہ ان کے دشمن نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیوں کیا۔ کچھ نے کہا، ہمارے اپنے لوگوں نے بھی ہمیں اتنا تحفظ نہیں دیا جتنا اس مسلمان سلطان نے دیا۔ یہ واقعہ محض ایک فریاد یا ایک رحم کی داستان نہیں تھا، بلکہ اس سلطان کی شخصیت کا آئینہ تھا جو میدان جنگ میں شیر اور دربار میں ولی ہوتا تھا۔ وہ دشمن کو شکست دینے کے بعد بھی اسے انسان سمجھتا اور عورتوں، بچوں، ضعیفوں اور قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا جیسے وہ اس کے اپنے ہوں۔ فتح بیت المقدس کے بعد جب صلیبی عورتیں اور بچے سلطان کے پاس آئے اور اپنے شوہروں، بیٹوں اور باپوں کے لیے رہائی مانگی تو اس نے بغیر کسی قیمت کے ہزاروں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جیب سے ان لوگوں کی رہائی کا فدیہ ادا کیا جن کے پاس کچھ نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ان صفات نے نہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ عیسائیوں کو بھی اس کا گرویدہ بنا دیا۔ مغربی مورخین بھی ان کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ برنارڈ شاہ گیبون اور دوسرے مغربی مصنفین نے اسی تشریف النفس، عظیم الفتح اور انسانیت کا علمدار کہا۔
یہ واقعہ بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک فوجی کمانڈر نہ تھے، بلکہ وہ انسانیت، اخلاق، انصاف اور رحم کا پیکر تھے۔ اس دنیا کو سکھایا ہے کہ فتح صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دل سے بھی کی جاتی۔ آج کے دور میں جب مذہب، نسل اور قوم کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے انسان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک سچا رہنما وہی ہے جو انصاف کو اپنا معیار بنائے، دشمن کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کرے اور انسانیت کو مقدم رکھے۔ اگر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں امن، محبت اور انصاف کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مذہب انسان کو ظالم نہیں بناتا بلکہ اسے دوسروں کے لیے سہارا اور محافظ بناتا ہے۔ تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔